ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی آمد کا اللہ تعالیٰ جل شانہ ذکر فرماتا ہے، وہاں ایک لفظ بیان ہوتا ہے یزکیکم۔ ایک ہے انسان کی ظاہری صفائی، اس کو طہارت کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے انسان کی باطنی صفائی، اسے تزکیہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ظاہری صفائی پر بھی اور باطنی صفائی پر بھی، ان دونوں صفائیوں پر ایسی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت ارشاد فرمائی، تدابیر اختیار فرمائی کہ وہ خود بخود ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم ظاہری طہارت کا بھی اہتمام کریں اور باطنی طہارت کا بھی اہتمام کریں۔ اسی باطنی طہارت کے حوالے سے آج کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ کی قرأت کی جائے، تلاوت کی جائے، شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو تعلیم دی گئی کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وہاں کیا کیا کرو؟ سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اب سورہ بقرہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن کھولا جائے گا، تلاوت کی جائے گی۔ تو جس گھر میں قرآن کھولے جانے کا معمول ہوگا، وہاں سورہ بقرہ بھی پڑھی جائے گی، باقی کلام اللہ بھی پڑھا جائے گا۔ اور ایک اور روایت ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو فی بیوتکم، نفل نماز ہے، فرض نمازوں کی بعد والی نمازیں ہیں، ان کو اپنے گھروں میں ادا کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب یہ دو طرح کی روایت ہمیں ملتی ہے، ایک جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، دوسری روایت جس میں آپ نے فرمایا نفل نمازوں کو گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اچھا، ہم نے یہ کام شروع کیا کہ ہم صرف فرض پڑھتے ہیں اور فرض پڑھ کے بقیہ نماز گھر پڑھتے ہیں۔ اس کے فوائد علماء نے یہ بتایا کہ جب آپ گھر میں جا کے مصلی بچھا کے نماز پڑھیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، تو گھر میں ایک ماحول بننا شروع ہو جائے گا، اور گھر والے بھی آہستہ آہستہ اس عمل کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ سستی بہت زیادہ ہے، ہم چور رستہ تلاش کرتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ بعض سمجھتے ہیں کہ صرف فرض ہی پڑھے جائیں، اور فرض پڑھ کے وہ یہاں سے جاتے ہیں تو بقیہ نماز ادا ہی نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم فرض پڑھا کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے باقی نماز نہیں پڑھنی۔ باقی یہ ایک اور بڑی سستی ہے، یہاں سے ایک اور بات کی طرف اشارہ ہو جائے گا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص نفل نماز بھی پڑھتا ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ سنت بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، تو کبھی سستی اس پر غالب آئی، کبھی تھکن غالب آئی، کبھی کوئی معاملہ ہو گیا تو نفل چھوٹیں گے۔ کیا چھوٹیں گے؟ نفل چھوٹیں گے۔ لیکن اگر کوئی نفل پڑھتا ہی نہیں ہوگا تو پھر اس سے سنت چھوٹے گی، سنت موقدہ چھوٹے گی۔ اور اگر یہاں تک بات آ گئی تو پھر بزرگان دین فرماتے پھر ایک وقت آئے گا کہ فرض بھی اللہ نہ کرے وہ چھوٹ جائے۔ تو یہ کوشش کریں کہ جو تو گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں وہ فرض ادا کرنے کے بعد گھر چلے جائیں، بقیہ نماز گھر ادا کریں، وگرنہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد میں نماز مکمل کر کے جائیں، جس طرح کا دور جا رہا ہے، پرفتن دور۔ اچھا، اب یہ کیوں کہا گیا
تو اس میں ایک اور حدیث ہم نے کئی بار پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، پھر وہ کوئی خیر کا عمل، ثواب والا عمل نہیں کر سکتا۔ تو جب جو قبر والے ہیں ان کا وہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو جو جیتے جی اپنا اعمال کا سلسلہ منقطع کر لے اس کا پھر گھر نہیں ہے، وہ قبرستان ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں قرآن پڑھا کرو، ان میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، گھروں میں نماز کا کچھ حصہ دیا کرو۔ اب یہ مردوں کو کہا گیا کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ مرد حاکم ہے، قوام ہے۔ اب جب حاکم گھر میں یہ نماز ادا کرے گا تو پھر اس کی دیکھا دیکھی۔ اچھا، ہمارے پاس حفظ کے بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اکثر ماں باپ یہ شکایت لے کر آتے ہیں، سننے میں آتا ہے جی یہ نماز نہیں پڑھتا۔ ایک شکایت آئی ایک ماں باپ کی طرف سے، جی یہ حفظ بھی کر رہا ہے اور یہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں نے یہ سوال کیا جی آپ پڑھتے ہیں، یہ تو حفظ کردہ وا، یہ تو حفظ کر رہا ہے۔ وہ بھائی نماز غیر حافظ کے لیے بھی ہے، صرف حافظ کے لیے نہیں ہے، غیر حافظ کے لیے بھی ہے۔ تو گھر میں جب ایک حافظ، جب حفظ کرنے والا یا حفظ کرنے والی بچی دیکھتی ہے کہ نہ میری ماں اٹھ رہی ہے، نہ میرا باپ اٹھ رہا ہے، نہ گھر میں میرا بھائی اٹھتا ہے، نہ بہن اٹھتی ہے، تو میرے لیے ہی نمازیں رہ گئی معاذ اللہ، تو پھر وہ نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، پھر وہ جان چھڑاتا ہے۔ اگر گھر کا سربراہ گھر میں یہ معمول بنا لے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے گھر والوں کو نماز پر لگانے کا، کتنا آسان طریقہ ہے، لیکن یہ وقت مانگتا ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے، اس کے لیے آپ کو ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ جب آپ ایک عمل گھر میں مسلسل کرتے رہیں گے تو پھر ایک نہ ایک دن تو گھر والے بھی اس کام کو کریں گے۔ اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو پتہ چلے گا نماز کے مسائل کا، ان کو پتہ چلے گا وضو کے مسائل کا، ان کو پتہ، جب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گی تو پھر کوئی نہ کوئی گفتگو تو ہوگی نا کہ بھئی اگر رکوع میں یہ چیز چھوٹ جائے، قومہ چھوٹ جائے، جلسہ چھوٹ جائے، ہماری تو عوام کو یہ بھی نہیں پتہ الا ماشاء اللہ۔ اور آپ کہیں بھی جا کر یہ دیکھ لیں کہ بہت کم ایسا ہوگا کہ کہیں رکوع کے بعد والی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ ہم تو بڑی مختصر دعا پڑھتے ہیں نا، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی دعا ملتی ہے، ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اتنی دعا پڑھنے کے بعد آپ پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے، وہ ٹھونگے مارنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے اندر خشوع اور خضوع، نماز کے اندر خشوع اور خضوع، ہمارے پاس کوئی بڑا آدمی آ جائے نا تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائے، ابھی نہ جائے، ابھی نہ جائے۔ تو ہم تو رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں وہاں بھی ہو کہ نہیں تھوڑی دیر اور ہو، نماز میں تھوڑی دیر اور، ہمارے پاس اور ہے کیا؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کون سا ہے کہ جو ہم اللہ کو دیتے ہیں یا اللہ کے لیے نکالتے ہیں؟ یہی ایک وقت ہے یا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں پر بھی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمارے گھروں کو اللہ تعالی ہمیں نور کا گہوارہ بننا نصیب فرمائے۔ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا، بہت کمال کا، بہت کمال کا، کہ جہاں آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، عین اس جگہ کے اوپر آسمانوں پر اللہ نور روشن کر دیتا ہے، نور ہی نور ہوتا ہے۔ تو جب فرشتے گزرتے ہیں وہاں نور نظر آتا ہے۔ جب قرآن پڑھنے والا فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو نور ہوتا ہے وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہاں سے جب گزرتے تھے تو یہاں روشنی دیکھا کرتے تھے، یہاں نور دیکھتے تھے،
وہ نور کیا تھا اب نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وہ نور اصل میں زمین پر میرا بندہ قرآن پڑھتا تھا اس کا نور تھا، اب وہ فوت ہو گیا تو وہ نور بھی ختم ہو گیا۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ پھر جب فرشتے وہاں سے گزرتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ نور والے کی بخشش کر دے، یہ جو نور والا ہے، یہ جو یہاں جس کا نور ہمیں نظر آیا کرتا تھا، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ ہم نے تو سیدھا سیدھا پینشن والا معاملہ ہے، سیدھا سیدھا پینشن والا معاملہ ہے کہ ہم چلے بھی جائیں گے دعا ہمارے لیے جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔